بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین چینل کے معزز خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی سنا ہے وہ عبادت کا طریقہ جو آپ کے ہر مقصد اور ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر آپ کو اللہ کی مدد حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نماز حاجت کی، جو ہر مشکل میں آسانی اور آرام دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو ایک ایسی نماز کے بارے میں بتائیں جو آپ کی زندگی میں آنے والے ہر مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یقین کیجئے، وہ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے، اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ یا کسی مخلوق کے سامنے ضرورت اور حاجت ہو تو وہ شخص آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لے۔ ابھی بہت سے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھ کر ہی آج کا یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ حاجت کی نماز پڑھنے سے جو بھی مانگو گے یا ہر حاجت پوری کرنے کا وظیفہ ہے۔ لیکن حاجت کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے جانیں کہ اس نماز کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور کس طرح آپ اپنی حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کی حاجت کوئی بھی ہو، بس یہ عمل کیجئے اور ہر حاجت پوری کیجئے۔ یہ نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے زوال کے وقت کے اور سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے کے وقت کے۔ یہ 3 اوقات ہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ یہ نماز آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام نے اس نماز کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن صحابہ کرام بھی حاجت کی نماز کے شوقین ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان جب بھی مشکل اور پریشانی میں ہو تو وہ اس نماز سے مدد حاصل کرے۔ لہٰذا آپ صرف 2 رکعت نماز حاجت ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ بس ادھر آپ نماز ادا کریں گے اور ادھر آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ کو جب بھی دولت کی ضرورت ہو، رزق کی ضرورت ہو، روزگار کی ضرورت ہو تو ہر حاجت کی نماز کا طریقہ لازم نہیں سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ لاکھوں سے زیادہ افراد اس حاجت کی نماز کو سیکھ کر آج خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ صلاۃ الحاجت کا طریقہ سیکھ کر اپنی دعائیں اس نماز سے قبول کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص نماز امت کو سکھائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس نماز کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ وہ آپ کو عطا کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ لہٰذا جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں تو وہ آج صلاۃ الحاجت کی یہ صرف 2 نفل پڑھ لیں، پھر جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا، زندگی کی تمام مشکلات کا حل صرف 2 رکعت نماز پڑھ ہے، اور اس طریقے سے پڑھیں تو طریقہ ویڈیو بتایا جائے گا۔ الجھے ہوئے مسائل آپ کے اسی وقت حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی صبح کا آغاز بھی خوشخبری سے ہوگا۔ یقین کیجئے، اس نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ رزق کی بارش برساتے ہیں۔ 3 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہے اور بآسانی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اتنی گزارش ضرور ہے کہ خدا را 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، وہ لازمی ادا کیا کریں۔ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھا کریں، اور جب بھی آپ دعا کیا کریں، دعا کرنے سے پہلے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، خوب اچھی طرح وضو کر کے کسی مسجد میں یا گھر میں صاف علیحدہ کمرے میں
یہ نیت قضاء حاجت 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور تسمیہ 70 بار پڑھے۔ دوسری رکعت میں یہی پڑھ کر معوذ دین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس زیادہ پڑھے، پھر سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر رب کریم سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کی دعا مانگی۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے زیادہ بردبار ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، میں تجھ سے مثبت سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی رحمت اور اپنے وعدے عطا فرما، بخشش اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی سے مال غنیمت اور ہر گناہ سے حفاظت، مجھ سے کوئی گناہ نہ چھوڑنا جب تک کہ تو اسے معاف نہ کر دے، اور کوئی فکر نہیں سوائے اس کے کہ تو اسے دور کرتے ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو تو اسے پورا کرتے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اور پریشانی کے وقت میں یہی دعا فرماتے تھے، اسی دعائے کرم کہتے ہیں۔ اسے پڑھ کر دعا مانگنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ حاجت براری ہوگی، بلکہ اس سے جائز حاجات بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یقین کریں، اللہ کے حکم سے وظیفہ ختم ہوتے ہی آپ کو اپنی حاجت پوری ہونے کے آثار دیکھنا نظر آئیں گے۔ اس عمل کو 1 دن کریں، 2 دن کریں، بار بار کریں، اپنی زندگی کا اس کو معمول بنائیں۔ یقین کریں کہ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ آپ اس کو ضرور آزمائیں۔ اللہ کے حکم سے آپ دنیا میں بادشاہ بن کر رہیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں برسیں گی۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے گھر کے لیے نماز کا حصہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کی نماز کے حصے میں بڑی خیر رکھی ہے، یعنی گھر میں نوافل پڑھنے سے گھر والے بھی نمازی بن جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خیر و برکت ہوگی۔ چند دنوں میں اللہ کے فضل سے محبوب انسان ہو، فرشتے، جن، روح سب اس شخص کے دیوانے ہوں گے، دوست ہوں یا دشمن، سب کا پیار ہوگا، عجیب تذکیر ہوگی، جس کو بھی حکم دے گا فوراً مانے گا اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تبدیل اس کو جاری رکھنا ہے، پھر ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیا کرنا، اللہ مقصد میں کامیابی دے گا۔ جس نے بھی عمل کرنا ہے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کرے اور کمنٹ میں اللہ لکھتے جائیں، اجازت ملتی جائے گی اور آپ کے عمل میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر طرح کی مشکلات، اعلیٰ مصائب اور تکالیف سے نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا صرف وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ عوام کی جہالت اور دین کے ناواقفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد اور مفادات پورے کرتے ہیں اور نیک صفت بزرگوں اور اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنے والوں کے بھولے پن سے کھیلتے ہیں، عوام کے ایمان، عوام کی جذبوں اور عوام کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ہمارے بھولے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اپنے دم کی وجہ سے، اپنے تعویذوں کی بنا پر، اپنے ٹوٹکوں اور شبدوں کی باعث ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں اور مصیبتوں سے ہم کو بچانے والے ہیں۔ جان لیجئے، عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب باتیں ولایت نہیں، بلکہ ولایت مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے سے ملتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ پر قرآن اور دوسرے پر
نبی کریم کی حدیث ہو اور اس کی ساری زندگی ان دونوں کے تابع گزرے۔ بہرحال جو بھی پانچوں وقت کا نمازی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، پاک صاف رہنے والا ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ غسل واجب کا خاص خیال رکھنا، باوضو رہنا، قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صلاۃ الحاجت روزانہ پڑھنے والا بنائے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔